نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند مسائل عشر کے متعلق، زکوٰۃ کے مسائل پورے ہو گئے، عشر کے متعلق اکثر لوگوں کا تعلق بھی زمین سے ہے، تو لہٰذا عشر کے مسائل بھی آنے چاہیے۔ کل ایک بات آئی تھی بھینسوں پر زکوٰۃ کے متعلق، وہ بات یاد رکھنا جس کے پاس 30 بھینس ہیں، گائے ہیں یا بھینس، دونوں کو ملا کر اگر وہ 30 ہو جائیں، پھر شرط وہی ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ باہر گزارتی ہوں، باہر سے چارہ کھاتی ہوں، چراگاہ سے چلتی ہوں، مالک کا پیسہ نہ لگے اس پر، پھر اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ عشر کا معنی ہے 10واں حصہ، عشر کا معنی ہے 10واں حصہ۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ ایک خاص درجے کی پیداوار جو زمین سے نکلے وہ اللہ کے راستے میں کسی فقیر غریب کو دے دینا، اسے عشر کہتے ہیں۔ عشر کا معنی ہے 10واں حصہ، ایک خاص درجے کی پیداوار جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی فقیر اور غریب کو دے دینا، جو اللہ نے زمین کے اوپر حق مقرر کیا ہے اپنا، اسے عشر کہتے ہیں۔ اس بارے اصول یہ ہے، اگر تو زمین کو پانی لگ رہا ہے ٹیوبل کا، نہر کا، اس زمانے میں جدید مسئلہ سولر پلیٹ کے ساتھ پانی لگ رہا ہے، یا ایسے ہی ایسی چیز کے ساتھ لگ رہا ہے کہ جس پر انسان کا خرچہ ہو رہا ہے، تو اس پر تو بھائی نصف عشر ہے۔ نصف کا معنی آدھا، عشر کا معنی 10ویں کا آدھا، یعنی 20واں حصہ، 20 من میں سے 1 من گندم۔ یہ عشر ایسے فرض ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی فرض ہے 20واں حصہ، یعنی 20 من میں سے 1 من۔ اگر اس زمین کو پانی لگ رہا ہے جس پر انسان کا خرچہ آ رہا ہے، جیسے میں نے مثالیں دے دی ٹیوبل کا، سولر پلیٹوں کے ذریعے، یا جس پر خرچہ آ رہا ہے، نہر کا ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں، پھر 10واں حصہ یعنی 10 من میں سے، یعنی پھر دیکھو پہلے ہم دے رہے تھے 20 من میں سے ہم 1 من دے رہے تھے، اب 20 من میں سے 2 من دیں گے، 1 من نہیں دیں گے۔ ہاں پہلے جس کو زمین اگر پیسے اس پر اگر پیسے لگ رہے ہیں، پانی کے پیسے لگ رہے ہیں، پھر تو 20واں حصہ آئے گا، یعنی 20 من میں سے 1 من۔ اگر بالکل مفت کا کام پانی چل رہا ہے، نہر کا آسمانوں سے بارش برس رہی ہے، 12 مہینے پانی وہی لگ رہا ہے، پھر پورا 10واں حصہ دیں گے، یعنی 20 من میں سے 2 من اللہ کے راستے میں دیں گے، 10% دیں گے۔ اور اگر تو بالکل مفت ہے، بالکل ہی مفت ہے، پھر تو بھائی 10% ہے، اگر اس پر خرچہ لگ رہا ہے پھر 20 ہے، بالکل آسان معاملہ ہے۔ اس کی مثال اور واضح کر دیتا ہوں، 100 من گندم نکلی، پانی تم نے اس پر خرچ کیے، پیسے پانی لگایا، تو اس میں 100 من میں سے 20 من، 5 من گویا کہ 5 من نہیں 10 من آئے گی، 100 کو آپ اگر 20 پر تقسیم کر دیں تو گویا کہ 10 من گندم آپ نے اللہ کے راستے میں دینی ہی دینی ہے۔ 5 من، 5 من اللہ کے راستے میں دینی ہی دینی ہے گویا کہ۔ اگر تو پانی گویا کہ مفت کا لگ رہا ہے، پھر 10 من گندم اللہ کے راستے میں دینی ہی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، بالکل۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ گویا کہ انسان کو یہ جسم یہ اٹھا رہا ہے فائدہ زمین سے، تو گویا کہ یہ ایک زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، بس جس طریقے سے پیسے کی زکوٰۃ ہے۔ اور پھر یہاں ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ جس طریقے سے مالدار پر فرض ہے، آیا پھر عشر کا تعلق کس پر ہے؟ بھائی یہ بات طے شدہ ہے، عشر کا تعلق پیداوار کے ساتھ ہے، بس وہ زمین ٹھیکے کی ہو، وہ زمین خرید رکھی ہو، وہ زمین مجھے وراثت میں ملی ہو، جیسی بھی ہو، بس جو اس زمین میں کاشت کر رہا ہے بس اس کے اوپر عشر ہے، بس لہذا وہ عشر دے گا۔ اب یہاں ایک اور بات کہ عشر کس کس چیز پر ہے، یہ بات صاف ہے، یہ شاید یہ مسئلہ بعض کے لیے نیا اور انوکھا ہو اور بعض کو ہضم بھی نہ ہو، بات صاف کھلی کھلی، ہر وہ چیز جو انسان زمین کے اندر کاشت کرے جس سے فائدہ حاصل کرے، جوار، چارہ، سبزیاں، پھل، امرود، فالسا، تربوز، جو بھی ہے، ہر چیز کے اوپر عشر ہے، یہ طے شدہ بات، بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہر وہ چیز جسے زمین اگائے اس پر عشر ہے، تو یہ بھائی دینا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں دے رہا تو اپنی آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم تو اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے، فالسے والے، امرود والے، مال جیب میں آئے بس، تو بھائی عشر اس پر بھی فرض ہے، آخری وقت حساب لگاؤ کتنے پیسے بن رہے ہیں، 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دے دو، بس بات ختم۔ لیکن آج ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف چاول اور گندم پر عشر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب چیزوں پر عشر ہے، چارے پر، امرود پر، فالسے پر، سبزیوں پر، سب۔ وہ سبزی اتنی کسی غریب کو دو، اتنے پیسے کسی غریب کو دو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ باقی وہ چیزیں جو انسان خود نہیں اگاتا، زمین خود بخود اگا دیتی ہے، مثلا موسم بہار آیا، چارہ اگایا، درخت نکل آئے، بس اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پر کوئی عشر نہیں ہے،
جیسے بعض دفعہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے، زمین سے گھاس نکل آتا ہے، اس پر کوئی عشر نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان خود بو رہا ہے، خود کاشت کر رہا ہے، تو اس پر عشر آئے گا، یہ بات صاف ہے۔ تو اس لیے بھائیو عشر بھی دینا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے ساری سردیاں ہم دعا کرتے رہے اللہ بارش دے، بارش کوئی نہیں ہوئی، جیویں گندم آنی ہے بارش شروع ہو جائے فوری۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پیچھے حدیث مبارکہ ہے، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، جب آپ خوش ہوتے ہیں آپ کی کیا نشانی ہے؟ جب آپ ناراض ہوتے ہیں آپ کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا، اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں میں بارشوں کو بے موسم کر دیتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں اس وقت میں پیسہ کنجوس لوگوں کو دیتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں میں حکومت گھٹیا لوگوں کو دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیسہ کنجوس لوگوں کو اور حکومت گھٹیا لوگوں کو، اور بارشیں بے موسم کر دیتا ہوں۔ اچھا اللہ، جب تم خوش ہوتا ہے تو کیا علامت ہے؟ فرمایا، اے موسیٰ، میں بارش موسم پر اتارتا ہوں، پیسہ سخی لوگوں کو دیتا ہوں، حکومت نیک لوگوں کو عطا کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے ہے بھائیو، ہمیشہ بارش ہم بھی دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے بے موسم ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں کتنے تباہی اتری بارش، سب کہہ رہے تھے اللہ بس کر بس کر، اللہ کی لاہور پانی ہے۔ اس لیے بھائی اصل وجہ ہے کہ ہم عشر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے 8ویں پارے میں فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، واضح الفاظ ہے کہ تم حق ادا کر دو اس کھیتی سے جس دن تم اس کھیتی کو کاٹو۔ بعض اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جس آدمی جس زمین تو پیداوار حاصل کر رہے ہیں بس وہی عشر دینا۔ اگر میں باغ خریدیا ہے، باغ میرا نہیں، امرود کی فصل میں حاصل کر رہا ہوں، بس عشر ہی میں دیا گا۔ اگر فالسا میں خریدیا ہے تو فالسے کا عشر میں ہی دیا گا۔ البتہ جڑا مالک ہے، جس کی زمین ہے، باغ ہے جس کا، ان دے کول اگر پیسے آن، وہ پیسے تے ایک سال گزرے، نصاب دا مالک بنے، پھر اس پیسے تے زکوٰۃ آئے گی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ سال دے اندر اندر وہ پیسے کھا گیا ہے، خرچ ہو گئے، اس سے کوئی نہیں۔ تو یہ بات اچھا ہے، لوگ اس پہ اشکال بھی کر دیں گے، عشر پھر بھی اس کو ہی ہے، اس کی وجہ ہی پیداوار دینا ہے۔ یہ بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں بھائی سارا ٹھیکہ بھی پورا نہیں ہویا اور عشر بھی دینا پی رہا ہے۔ بھائی میں تہاڈی گل مان لیں، بالکل مان لیں، ٹھیکہ بھی میں دیواں، عشر بھی میں دیواں۔ اتنے ایک سوال ہے، اس کا جواب تسی مینوں دے دیو، میں بھی اس کا جواب دے دینا۔ بھائی کلے دے اندروں گندم نکلی 70 من، کچھ بارش آیا، کچھ ایسی آندھی آئی، 70 من نکلی سی، 70 من کی بجائے گندم نکل آئی 10 من۔ اتنے سوال اے ہے کہ جیڑا اللہ نے یہ 10 من دیتی ہے، جو وہ اللہ اے بھی نہ دیندا تے 70 من دے نقصان تے صبر کر لینا سی یا نہیں سی کر لینا؟ چپ کر جانا سی یا نہیں سی کر لینا؟ ہون اتنے 10 من دے گندم تے عشر دینے کا جان نکل رہی ہے۔ تو بھائی اس میں تو خوشی خوشی دیو نا۔ اس لیے اللہ کا محمود کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خوشی خوشی۔ تو بھائی جدوں 60 من اللہ نے ڈنڈے دے زور تے لے لئی، اوتے صبر کر لیا ہے، تو جدوں اللہ نے خوشی دے طور تے منگیا، نہ 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 میرا ٹھیکہ پورا نہیں ہویا، بھائی سچی گل ہے، میں بھی بچپن تو دیکھدا آ رہا ہاں، کبھی کسی ذمہ داری جو ذمہ دار آدمی ہے نا کھیتی باڑی کر رہا ہے، الا ماشاءاللہ ہن تے اللہ دے نیک بندے، ورنہ ہمیشہ ایہو جملہ سنیا، او گھاٹا پے گیا، او گھاٹا پے گیا، او گھاٹا پے گیا، کبھی یہ نہیں سنیا ہے یار نہیں اللہ نے بڑی روٹی دی ہے، بڑی روٹی دی ہے۔ تو اس لیے بھائیو اس پر کوئی اشکال دی وجہ نہیں بنتی ہے گی، بس اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے محبوب نے جو حکم جتھے رکھے ہے اتھے ہی رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے، لیکن زکوٰۃ، فطرانہ، عشر اور کفارہ اور فدیہ یہ انسان کو دیا جائے گا۔ جی ہاں، اگر پرندوں کو ڈالنا ہے تو نفلی صدقے سے دیں، بس یہ نہیں کہ آپ زکوٰۃ بھی پرندوں کو کھلاتے ہیں، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی